میرا نام شراز ہے اور میں انٹر کے پیپر دے کر فری تھا۔ وقت کی اچھی بات یہ ہے کہ وقت گزر جاتا ہے، ہمارا بھی گزر گیا۔ امی کو اپنی چکوال والی بہن کی یاد آئی اور میرا اچھا وقت آیا۔ پہلے کبھی امی چکوال جانے کا کہتی تو میرا موڈ خراب ہو جاتا، کیونکہ چکوال والی خالہ سے امی کی دوستی اتنی تھی کہ امی جاتی تھیں تو جلدی واپس نہیں ہوتی تھی، کم از کم ہفتہ پار ہو جاتا تھا، اور میرا ادھر دل نہیں لگتا تھا کہ ان کا کوئی بیٹا نہیں تھا اور خالو مسکر ہوتے تھے تو مجھے کمپنی دینے یا باہر گھمانے والا کوئی نہیں ہوتا تھا۔ لیکن اس دفعہ امی سے بھی زیادہ چکوال جانے کے لیے میں پرجوش تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کا بیٹا نہیں تھا، تو کیا ہوا، بیٹیاں تو تھی نا، اور وہ بھی 2 عدد، جن سے بڑی کی شادی ہوئی اور شادی کے 1 سال بعد ہی اس کے شوہر کی کار ایکسیڈنٹ میں ڈیتھ ہو گئی اور وہ واپس خالہ کی طرف آ گئی۔ تو خیر امی کو بہت حیرانگی تھی کہ میں اتنے آرام سے چکوال جانے کے لیے کیسے مان گیا۔ اب ان کو کیا پتا کہ میں چکوال جانے کے لیے پرجوش کیوں نہ ہوتا۔ جانے کا فائنل ہوا تو سب سے پہلے میں نے سلیم کو بتایا۔ اگلے دن شام تک ہم خالہ کے گھر پہنچ گئے۔ ان کی بیٹیوں سے ملاقات میری پہلے بھی تھی، لیکن پہلے میں نے ان کو اس نظر سے نہیں دیکھا تھا۔ آج دیکھا تو پتہ لگا کہ یہ دونوں کمال کی ہیں، لیکن جو قیامت بڑی سعدیہ تھی ویسی نادیہ نہ تھی، میرے سے 4 سال بڑی تھی۔ اس وجہ سے میں ان کو سعدیہ باجی کہتا تھا۔ باجی سعدیہ کافی شوق مزاج تھی۔ خالہ وغیرہ نے بہت خوشی اور چاہ سے ہمارا استقبال کیا۔ اپنی کزن سے دوستی میری پہلے بھی تھی، لیکن اب تو میں اور زیادہ گھل مل رہا تھا، گپیں لگا رہا تھا، ہنسی مذاق کر رہا تھا کہ یہ فرینک ہوں گی تو بات بن جائے گی۔ خالہ بولی، شراز، ہر دفعہ تم آتے ہی دوسرے دن واپس کا شور ڈالتے ہو، لیکن اس دفعہ میں پہلے بتا رہی ہوں، میں نے کم از کم 1 ہفتے سے پہلے تم لوگوں کو نہیں جانے دینا۔ میں شوخی سے بولا، بس 1 ہفتہ؟ میں اور امی تو 1 مہینے کا ذہن بنا کر آئے تھے۔ خالہ بڑے جوش سے بولی، ہائے خالہ صدقے، کاش تم واقعی اتنے اچھے ہو جاؤ کہ مہینہ رہ سکو، تم تو 2 دن میں ہم سے تنگ پڑ جاتے ہو۔ باجی پتہ نہیں کتنی منتیں ترلے کر کے تمہیں منا کر لائی ہیں۔ یہ سن کر امی بولی، نہیں اس دفعہ تو یہ خود بڑی خوشی سے آیا ہے۔ خالہ حیران ہو کر بولی، یہ معجزہ کیسے ہو گیا؟ میں نے ہنس کر کہا، خالہ اب مجھے عقل آ گئی ہے۔ یہ سن کر سب ہنس پڑے۔ میں نے کہا، خالہ اصل میں اب بڑا ہو گیا ہوں، خود گھوم پھر سکتا ہوں۔ چکوال کا میں نے بہت سنا ہے، ادھر گھومنے پھرنے کی بہت سی جگہیں ہیں، آپ بس مجھے جگہوں کا بتاتی جانا، گھوم میں خود ہی لوں گا۔ یہ سن کر نادیہ بولی، ساری جگہوں کا میں بتا دوں گی، لیکن آپ اکیلے نہیں جاؤ گے، میں اور باجی بھی آپ کے ساتھ جائیں گی۔ امی ہمیں اکیلے جانے نہیں دیتی اور نہ خود ساتھ لے کر جاتی ہیں۔ خالہ نادیہ کو گھور کر بولی، ایک تو تمہاری شکایتیں ختم نہیں ہوتی۔ امی بولی، کیوں ڈانٹ رہی ہو بچی کو، صحیح تو کہہ رہی ہیں، شراز ہے تو بچیاں بھی گھوم پھر لیں گی، سارا دن گھر بیٹھ کر بور ہوتی ہیں، ویسے بھی آج کل چھٹیاں ہی ہیں۔ خالہ بولی، اس نے اس سال میٹرک امتحان دینے ہیں، اس کی تیاری کے لیے اس کے اسکول میں سمر کیمپ چل رہا ہے، روزانہ صبح 4 گھنٹے کے لیے ان کو بلاتے ہیں۔ نادیہ بولی، ہاں تو وہ تو صبح 6 سے 10 ہوتا ہے، اس وقت تک تو باجی بھی سوئی ہوئی ہوتی ہیں اور شراز بھائی بھی جلدی کدھر اٹھتے ہوں گے، گھومنے تو شام کو ہی جایا کرنا ہے۔ خالہ بولی، اتنا دماغ پڑھائی میں لگا لو تو آرام سے ڈاکٹر بن جاؤ، مجھے تو پہلے ہی ان کے قریب رہنے کا بہانہ چاہیے تھا۔ میں جلدی سے بولا، ہاں خالہ میں نے کون سا اتنی صبح جایا کرنا ہے، شام کو ہی جایا کروں گا، تو ان دونوں کو بھی ساتھ لے جایا کروں گا، میرا بھی ساتھ بن جائے گا۔ خالہ نادیہ کو بولی، اچھا دیکھتی ہیں، ابھی جا کر کچن میں بہن کی مدد کرو، خالہ اور بھائی کے کھانے پینے کا بندوبست کرو۔ نادیہ خوش ہو کر بولی، سب تیار ہیں باجی، بس سلاد بنا رہی ہیں، میں جا کر ٹیبل سیٹ کرتی ہوں۔ خالہ کا گھر چھوٹا لیکن کافی صاف ستھرا تھا اور سجاوٹ بھی اچھی ہوئی تھی، 2 بیڈ روم، اٹیچ واش روم، ٹی وی لاؤنج کے ساتھ کچن اور ڈرائنگ روم تھا، باہر صحن تھا، اس میں کافی بڑا نیم کا درخت لگا تھا جس کی وجہ سے صحن میں چھاؤں رہتی تھی۔ اوپر سیڑھیوں کے ساتھ ایک کمرہ تھا جس میں فالتو اور پرانا سامان پڑا تھا۔ میں لاؤنج میں بیٹھا سعدیہ کو کچن میں کام کرتا دیکھ رہا تھا، سوچا بھی سعدیہ کو سیٹ تو کر لوں، باقی بعد میں سوچیں گے۔ رات کا کھانا کھا کر ہم ٹی وی دیکھنا شروع ہو گئے، نادیہ لوڈو لے آئی، میں سعدیہ اور نادیہ کھیلنے لگ پڑے۔ 9 بجے خالہ اٹھ گئیں اور بولی، میں تو سونے لگی ہوں، صبح فجر ٹائم اٹھنا ہوتا ہے، امی کا مجھے پتا تھا کہ وہ بھی فجر کے لیے اٹھتی ہیں، اس لیے وہ بھی رات جلدی سو جائیں گی، اور وہی ہوا، خالہ کے اٹھتے ہی وہ بھی اٹھ گئیں۔ خالہ نے سعدیہ سے پوچھا، بستر لگا دیے ہیں؟ وہ بولی، ہاں جی خالہ۔ نادیہ سے بولی، جلدی گیم ختم کرو اور آ کر سو جاؤ۔
صبح تم سے اٹھا نہیں جاتا۔ وہ بولی ہاں جی بس میں آئی اب۔ امی کی باری تھی۔ وہ بولی شہراز تم بھی جلدی سو جانا، یہ نہ ہو ساری رات ٹی وی کے دھیان میں لگے رہو، گرمی بھی بہت ہے۔ میں بولا اچھا ماں جی۔ صبح جب آنکھ کھلی تو کمرے سے باہر نکل آیا، سامنے امی اور خالہ بیٹھی تھی۔ میں نے سلام کیا اور ان کے پاس بیٹھ گیا۔ خالہ نے پیار دیا اور پوچھا رات کو نیند صحیح آئی تھی؟ فرض سخت تو نہیں تھا؟ میں بولا نہیں خالہ، بہت مزے کی نیند آئی تھی۔ جاؤ بھائی کے لیے ناشتہ لے کر آؤ۔ پھر مجھے بولی جاؤ شہراز ہاتھ منہ دھو کر آؤ۔ سعدیہ شرارتی لہجے میں بولی ہاتھ منہ چھوڑو، نہا ہی لو، گرمی کافی ہے، میں اچھا سا ناشتہ بناتی ہوں، رات کی کمزوری دور ہو جائے گی۔ اس کی باتیں سن کر میں جلدی سے اٹھ گیا اور امی سے کہا میرے کپڑے نکال دی، رات کو بھی آپ نے پجامہ شرٹ نہیں دی اور مجھے پینٹ میں ہی سونا پڑا۔ سعدیہ ہنس کر بولی رات کو پینٹ گندی تو نہیں کر دی خالہ کے منہ نے؟ خالہ نے سعدیہ کو گھور کر دیکھا اور کہا جاؤ ناشتہ بناؤ، نادیہ بھی آنے والی ہوگی۔ امی نے کہا ہاں رات کو مجھے یاد ہی نہیں رہا، ابھی تم واش روم جاؤ، میں استری کر کے دیتی ہوں۔ میں جلدی سے واش روم کی طرف نکل گیا۔ فریش ہو کر میں باہر نکلا تو نادیہ بھی آ چکی تھی۔ ہم نے اکٹھے ناشتہ کیا۔ ناشتے کے بعد نادیہ بولی کیا پروگرام ہے گھومنے کا؟ میں بولا ابھی تو تم آئی ہو، تھوڑا آرام کر لو۔ نادیہ بولی آرام تو ہوتا ہی رہتا ہے، آپ بتائیں کیا ارادہ ہے؟ میں بولا میں تو تیار ہوں، جگہ تم نے بتانی ہے۔ نادیہ بولی ادھر ایک جھیل ہے، وہ ہے بھی پہاڑی کے اوپر، اس لیے ادھر موسم بھی ٹھیک ہوتا ہے، ادھر چلتے ہیں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ نادیہ بولی چلے ہم تیار ہو لیں، چلو باجی آپ جلدی کرو، آپ بہت ٹائم لگاتی ہو۔ سعدیہ اداسی سے بولی نہیں آپ لوگ جاؤ، مجھے ابھی کھانا بھی بنانا ہے اور گھر کے کافی کام ہیں۔ مجھے سعدیہ کے اچانک اس طرح اداس ہونے پر بہت حیرت ہوئی۔ خالہ بولی ایسا کرتے ہیں کہ ہم سب چلتے ہیں، کھانا بھی ساتھ لیے جاتے ہیں، ادھر بیٹھ کر ہی کھا لیں گے، تم دونوں تیار ہو تب تک میں کھانا بنا لیتی ہوں۔ سعدیہ بولی نہیں امی میرا دل نہیں کر رہا۔ میری امی بولی سعدیہ بیٹا ضد نہیں کرتے، چلو شاباش تیار ہو جاؤ۔ سعدیہ نے کہا خالہ میرا واقعی دل نہیں کر رہا، آپ لوگ ہو آئیں۔ تب میں جو اتنی دیر سے سب سن رہا تھا بولا جائیں گے تو سب ورنہ کوئی بھی نہیں جائے گا، اور سعدیہ باجی ہم سب کا بہت دل کر رہا ہے۔ نادیہ بھی بولی پلیز باجی چلو نا، سب کو اس طرح اداس دیکھ کر۔ سعدیہ بولی اچھا بھائی چلو چلتے ہیں۔ یہ سن کر نادیہ خوشی سے اچھل پڑی۔ وہ دونوں اپنے کمرے میں گھس گئیں اور خالہ کھانے کی تیاری کے لیے کچن میں چلی گئیں۔ میں بھی ان کے پیچھے کچن میں آ گیا اور ان سے پوچھا خالہ یہ سعدیہ باجی اچانک اداس کیوں ہو گئی تھی؟ خالہ نے گہرا سانس لیا اور بولی بیٹا اپنے مرحوم شوہر کو یاد کر کے، رحیل بہت اچھا انسان تھا اور اس سے بھی اچھا شوہر سعدیہ کو اس نے بہت خوش رکھا ہوا تھا، لیکن یہ خوشی بہت کم دنوں کی تھی۔ شادی کے 1 سال بعد ہی رحیل کی ایک حادثے میں موت ہو گئی۔ سعدیہ اس کے غم میں بالکل ہوش کھو بیٹھی تھی۔ پہلے تو وہ کہیں آتی جاتی بھی نہیں تھی، پھر آہستہ آہستہ وہ زندگی کی طرف واپس آئی۔ اب اتنا اداس تو نہیں ہوتی، لیکن جب ان جگہوں پر جاتی ہیں جدھر رحیل کے ساتھ جاتی تھی تو اداس ہو جاتی ہیں۔ آج بھی مجھے امید نہیں تھی کہ وہ جانے کے لیے مان جائے گی، لیکن تم لوگوں کی خوشی کے لیے وہ مان ہی گئی ہیں۔ ویسے بھی 2 سال کسی کا سوگ منانے کے لیے کافی ہوتے ہیں۔ میں بولا آپ باجی کی دوبارہ شادی کیوں نہیں کر دیتی؟ خالہ بولی پہلے تو وہ مانتی نہیں تھی، بہت مشکل سے اب راضی ہوئی ہے، ایک جگہ بات چل رہی ہے، دعا کرو بات بن جائے۔ میں نے کہا پریشان نہ ہو، بن جائے گی۔ اندر سے نادیہ کی آواز آئی بھائی سب تیار ہو گئی ہیں اب چلیں، دیر ہو رہی ہے۔ میں نے کہا اچھا 2 منٹ آ رہا ہوں۔ سعدیہ نے پیلے رنگ کا فٹنگ والا کرتا ساتھ میں سفید ٹائٹ پجامہ پہنا تھا۔ جھیل پر بہت اچھا وقت گزرا۔ کشتی میں سعدیہ میرے ساتھ بیٹھی۔ ہماری واپسی رات کو ہوئی۔ رات کا کھانا ہم باہر ہی کھا آئے تھے، گھر آتے تک سب بہت تھک چکے تھے، باقی تو سب میری نسبت اٹھے بھی کافی صبح کے ہوئے تھے، اس لیے خوب نیند میں تھے۔ میں نے امی سے اپنے نائٹ سوٹ کا پوچھا تو وہ بولی خالہ کے کمرے میں پڑا ہے۔ میں کمرے میں آیا تو دیکھا آج بیڈ کے ساتھ والی جگہ ادھر رات کو سعدیہ سوئی تھی، ادھر آج نادیہ لیٹی ہوئی تھی۔ میں اپنے کپڑے لے کر واش روم جانے لگا تو نادیہ بولی بھائی ادھر امی گئی ہوئی ہیں، آپ ہمارے کمرے والے واش روم میں چلے جاؤ۔ میں نے اچھا کہا اور دوسرے کمرے میں آ گیا۔ ادھر والے واش روم کے دروازے کو کھولنے لگا تو وہ بھی لاک تھا۔ میں ادھر کمرے میں ہی بیٹھ گیا اور انتظار کرنے لگا۔ تھوڑی ہی دیر میں واش روم کا دروازہ کھلا اور اندر سے سعدیہ نکلی۔ اس کو دیکھ کر مجھے محسوس ہوا کہ اس کا رنگ کافی سرخ سا ہو رہا ہے۔
لیکن میں نے اسے کچھ نہ کہا، یہ سوچ کر کہ شاید میرا وہم ہے۔ اس نے کافی ڈھیلے سے کپڑے پہنے تھے۔ اسے آتا دیکھ کر میں کھڑا ہو گیا اور بولا وہ میں نے کپڑے بدلنے تھے، ادھر واش روم میں خالہ تھی تو میں ادھر آ گیا۔ سعدیہ بولی ہاں تو کوئی بات نہیں، اس واش روم میں بدل لو۔ میں نے اچھا میں سر ہلایا اور واش روم میں داخل ہوا اور وہ کمرے سے نکل گئی۔ واش روم میں آ کر دیکھا تو میرے ہاتھ میں صرف شرٹ تھی، پجامے میں خالہ کے کمرے میں ہی چھوڑ آیا تھا۔ میں دوبارہ خالہ کے کمرے کی طرف آیا، ابھی دروازے پر ہی تھا جب اندر سے سعدیہ کی آواز آتی سنائی دی۔ وہ نادیہ سے کہہ رہی تھی کہ یہ اس کی جگہ ہے، وہ سائڈ پر ہو جائے۔ نادیہ نیند میں بولی باجی میں سو گئی ہوں، آج آپ ادھر سو جاؤ۔ سعدیہ بولی تو میں جاگنے کا کب کہہ رہی ہوں، ایسے ہی لیٹے لیٹے ادھر ہو جاؤ۔ میں کمرے میں داخل ہوا تو نادیہ منہ بسورتی اپنی رات والی جگہ پر جا رہی تھی۔ مجھے دیکھ کر سعدیہ جلدی سے بستر کی چادر درست کرنے لگ گئی۔ میں نے اپنا پجامہ پکڑا اور واپس سعدیہ کے واش روم آ گیا، کپڑے تبدیل کر کے باہر آ گیا۔ لاؤنج میں کوئی بھی نہ تھا، یعنی سب سونے کے لیے لیٹ چکے تھے۔ وقت گزارنے کے لیے میں نے تھوڑی دیر ٹی وی دیکھا۔ میں چاہ رہا تھا سب گہری نیند میں چلے جائیں۔ جب میں کمرے میں آیا تو سب سو چکے تھے۔ میں اپنی جگہ پر لیٹ گیا، کچھ دیر کسی ہلچل کا انتظار کیا، لیکن ہر کوئی تھکاوٹ کی وجہ سے گہری نیند میں تھا۔ میں نے بیڈ کے نیچے سے سعدیہ کی طرف دیکھا، وہ بالکل سیدھی لیٹی ہوئی تھی۔ میں رینگتا ہوا اس کے قریب پہنچا۔ رات کی نسبت آج میرا ڈر بہت کم تھا، لیکن پھر بھی احتیاط ضروری تھی۔ سعدیہ کو لے کر میرے اندازے غلط بھی ہو سکتے تھے۔ اس کے قریب پہنچ کر میں نے اس کے بازو پر ہاتھ پھیرا اور انتظار کیا جب تک کہ کوئی حرکت نہیں تو بازو کو سہلانا شروع کر دیا۔ میں ڈر بھی رہا تھا، لیکن میرے اندر کا شیطان پوری طرح مجھے سعدیہ کے ساتھ مزے کرنے کو قائل کر رہا تھا۔ میری بدقسمتی تبھی آنٹی نے لائٹ آن کی اور سعدیہ کو جگا کر کہا آپ میرے ساتھ سو جاؤ، شراز تنگ ہو رہا ہوگا۔ تب میں نے بھی اپنے آپ کو سنبھالا کہ میری چھوٹی سی غلطی کہیں مجھے یہاں رسوا نہ کر دے۔ اگلے دن سعدیہ مجھ سے پہلے زیادہ پیاری لگ رہی تھی، مگر پچھلے 2 دن سے سلیم بار بار مجھے فون کر کے واپس بلا رہا تھا۔ آواز سے وہ پریشان بھی لگتا تھا، لیکن میں جب وجہ پوچھتا تو وہ ٹال جاتا اور کہتا تو واپس آ پھر بتاؤں گا۔ دوسرا ابو کا بھی فون آ گیا کہ اب بس کرو اور واپس آ جاؤ، تو ہمیں واپس آنا پڑ گیا۔ سعدیہ ایک شادی شدہ لڑکی تھی۔ شادی کے بعد لڑکی کا اپنے شوہر کے بغیر رہنا کتنا دشوار ہوتا ہے، وہ سعدیہ کے حالات سے نظر آ رہا تھا۔ گھر واپس آ کر میں کافی اداس ہو گیا، مجھے سعدیہ سے انس ہو گیا تھا، مجھے وہ اچھی لگنے لگی تھی۔ اگلے دن میں اپنی اداس شکل لے کر سلیم کے پاس پہنچ گیا۔ سلیم مجھے دیکھ کر بہت خوش ہوا، جاتے ہی گلے ملا۔ میں نے اسے اپنی پوری داستان سنائی۔ اس نے مجھے سمجھایا کہ تم وہ ایک شادی شدہ لڑکی ہے، تم اپنے لیے کوئی اور لڑکی ڈھونڈنا۔ خیر وقت گزرتا گیا، میرا اور سلیم کا داخلہ دوسرے شہر ہو گیا۔ یونیورسٹی لائف میں بھی ہماری زندگی میں کافی لڑکیاں آتی جاتی رہیں۔ اس دوران ہی سلیم کو صدف سے محبت ہو گئی، جبکہ میں آزاد پنچھی ہی رہا۔ میرا دل 1-2 مہینے میں بھر جاتا اور میں آگے نکل جاتا۔ کئی لڑکیوں کی بد دعائیں لیتے زندگی کا سفر تیزی سے گزرتا رہا۔ پڑھائی ختم ہوئی اور میں سلیم اپنے والد کے ساتھ ان کے کام میں لگ گئے۔ سلیم کی شادی کی بات چلی تو اس نے گھر صدف کا بتایا۔ بہت مشکلوں سے اس کی شادی صدف سے ہو گئی۔ سلیم اور صدف کی شادی پر میں نے ان کو دبئی ہنی مون کا پیکج گفٹ کیا۔ دونوں کی شادی کروانے کے لیے ہونے والے پنگوں کے دوران میں نے دونوں کا بہت ساتھ دیا۔ اس کی وجہ سے 2 کام ہوئے۔ ایک اچھا یہ کہ صدف بھابی جو کہ میری روز روز کی نیو گرل فرینڈ سے بہت تنگ تھی، وہ سلیم کو میری بری صحبت سے بچانا چاہتی تھی، وہ بھی میری فین ہو گئی۔ اور دوسرا برا کام یہ ہوا کہ میری امی کو میری فکر لگ گئی کہ کل کو میں بھی کسی لڑکی کے عشق میں ان کو ذلیل ہی نہ کروا دوں۔ انہوں نے مجھے بٹھا کر اچھی طرح تسلی کی کہ مجھے کوئی پسند ہے یا نہیں۔ میرا انکار سن کر انہوں نے شکر کا کلمہ پڑھا اور زور و شور سے میرے لیے لڑکی ڈھونڈنی شروع کر دی، جس پر میں نے سلیم کو بہت گالیاں دی کہ نہ وہ اس طرح کے ڈرامے لگاتا اور نہ میرے گھر والے میری شادی کی جلدی ڈالتے۔ سلیم کی شادی کے 3-4 مہینے بعد میری منگنی نرمین سے ہو گئی اور 8 مہینے بغیر کسی ملاقات والی منگنی کے بعد میری شادی ہو گئی۔ شادی کی پہلی رات سلیم اور صدف بھابی مجھے کمرے میں چھوڑنے آئے اور دروازے پر سلیم نے صدف کو کہا تم اندر بھابی کے پاس جاؤ، مجھے شراز سے کچھ بات کرنی ہے۔ وہ اچھا جی کہہ کر شرارت سے ہنستے کمرے میں چلی گئی۔ میں نے حیران ہو کر سلیم کو دیکھا، وہ کچھ زیادہ ہی سیریس لگ رہا تھا۔ وہ بولا اب اس وقت تجھے کون سی بات یاد آ گئی ہے؟ بکواس کر اور اپنی بیوی کو لے کر نکل۔ میں اندر داخل ہوا اور میں نے آہستگی سے نرمین کا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں پکڑ لیا اور اس کا نام پکارا، اور تب وہ حسین آنکھیں اٹھیں، اس کی آواز نکلی جی،
میں نے کہا اتنی ڈر کیوں رہی ہو؟ وہ بولی ڈر والی بات نہیں، بس ماحول ایسا ہے کہ جھجک آ رہی ہے۔ میں بولا تو ماحول کو دوستانہ بنا لیتی ہیں۔ یہ کہہ کر میں اٹھا اور بیڈ کی سائڈ ٹیبل کی دراز سے نرمین کا گفٹ نکالا، جو ایک سونے کا لاکٹ سیٹ تھا۔ میں نے لاکٹ وہ نرمین کو دیا اور بولا یہ تمہاری منہ دکھائی، تم میری سوچ سے بھی زیادہ پیاری ہو، میں جتنا شکر کروں کم ہے۔ اپنی تعریف سن کر میں نرمین کافی حد تک ریلیکس ہو گئی اور لاکٹ کی تعریف کرتے ہوئے تحفے کے لیے میرا شکریہ ادا کرنے لگی۔ اسی طرح ہلکی پھلکی باتیں شروع ہو گئیں۔ نرمین بالکل نارمل ہو گئی اور تھوڑی دیر پہلے والی اس کی جھجک بالکل ختم ہو گئی۔ جب میں نے اسے کہا ہمیں کپڑے وغیرہ چینج کر کے ریلیکس ہو جانا چاہیے، نرمین بولی پہلے یہ بھاری دوپٹہ اور زیورات وغیرہ تو اتار لو۔ میں نے کہا لاؤ میں تمہاری مدد کرتا ہوں، اور میں سہاگ رات کو بغیر کچھ کیے سو گیا۔ اگلی صبح نرمین کے گھر سے اس کے گھر والوں کے ساتھ اس کی ایک سہیلی بھی ناشتہ لے کر آئی۔ اس کا نام سحرش تھا اور سب اسے سحر کہتے تھے۔ جب میری اور نرمین کی فون پر بات ہوتی تھی تب بھی اس کا کافی ذکر سنا تھا۔ 1 سال پہلے اس کی شادی ہوئی تھی، بہت سمارٹ تھی۔ سحر نرمین سے سرگوشیوں میں کچھ پوچھتی اور پھر میری طرف دیکھ کر شرارت سے ہنستی۔ جب کافی دیر یہ سلسلہ جاری رہا تو مجھ سے رہا نہیں کیا اور آخر میں نے پوچھ ہی لیا کیا ہوا ہے بھائی؟ سحر میری طرف جھجک کر سرگوشی میں بولی جیجو کچھ ہوا ہی تو ہے نہیں، اور کہہ کے لگانے لگ گئی۔ نرمین نے اسے گھور کر دیکھا تو وہ خاموش ہو گئی۔ ادھر ایک لڑکی کے منہ سے اتنا کھلا مذاق سن کر میں ہکا بکا رہ گیا۔ نرمین لوگ ولیمے کی تیاری کے لیے پارلر نکل گئے اور میں سلیم کے پاس جا بیٹھا۔ میں نے اسے اپنی پرابلم بتائی تو اس نے مجھے تسلی دی کہ پہلی رات ایسے ہی ہوتا ہے، تم ٹینشن نہ لو، تم خود ہی ٹھیک ہو جاؤ گے، کسی حکیم کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور واقعی ہی بعد میں ایسا ہی ہوا۔ پہلے دن میں کچھ زیادہ ہی نروس تھا، اس کے بعد میری شادی شدہ لائف بہت اچھی گزرنے لگی۔ کچھ دن بعد مجھے پتہ چلا شادیہ کی بھی ایک مالدار